السلام علیکم، میرا مطلب میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایسی جنسی ہیجان پیدا کرنے والی ادویات کے بارے میں جو بہت ہی خطرناک نقصانات سے بھرپور ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں سیکس پاور گاڈ گفٹڈ پاور ہے، یہ کبھی کم اور ختم نہیں ہوتی جب تک آپ اس کو مس یوز نہ کریں۔ اگر آپ اس کو قدرتی اور فطری طریقہ کے مطابق اس صلاحیت کا استعمال کرتے ہیں تو یہ نہ کم ہوتی ہے اور نہ ختم ہوتی ہے۔ جب آپ اس کو مس یوز کرتے ہیں یا غیر فطری طرز عمل اپنا کے اس کا استعمال مس یوز کے طور پہ کیا جاتا ہے تو یہ کم بھی ہوتی ہے اور ختم بھی ہو جاتی ہے، اور جب یہ ختم اور کم ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی حل نہیں۔ ناظرین، جب یہ کم یا ختم ہو جاتی ہے تو ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ساری سو کالڈ میڈیسن کا سہارا لیتے ہیں، اور سنی سنائی ایسی بازاری ان رجسٹرڈ سب سٹینڈرڈ اور عام ملنے والی ادویات کا سہارا لیتی ہیں جو کہ طب یونانی کے نام پہ بیچی جاتی ہیں۔ یہ جنسی ہیجان پیدا کرنے والی گولیاں، کیپسول، انجیکشن یا سپرے یا شربت یا ٹائمنگ کریمیں جو بھی ہیں، یہ اپنے اندر شدید ترین نقصانات رکھتی ہیں جو ہماری جسم کے لیے انتہائی مضر ہیں۔ ان کے نام میں سے چند ایک نام ہیں جو 2 نمبر ویاگرا، پیناگرا اور سگنیچر اور اس طرح کے دوسرے ملتے جلتے نام۔ ان کے اجزائے ترکیبی میں ایسی کیمیکل اور سٹیرائڈ اور سالٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جن کے نام سائلیسس، سیلڈینافل، ٹیلڈینافل اور اس طرح کے دیگر اجزائے ترکیبی یا انگریڈینٹس جن سے یہ ادویات بنائی جاتی ہیں، جو کہ چند مفاد پرست عناصر طب یونانی کی آڑ میں اپنی مالی فائدے کے لیے لوگوں کی صحت کو برباد کرنے میں یہ کاروبار کرتے ہیں، اور یہ طب یونانی کے نام پر بیچی جاتی ہیں، اور ان کے بارے میں یہی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ میڈیسن 1 گھنٹے میں مردانہ طاقت کو بڑھا دیں گی اور آپ کو مکمل مرد بنا کے۔ یہ یقیناً بہت ہی خطرناک میڈیسن ہیں جن میں بہت سے ناموں اور بہت سے رنگوں میں مارکیٹ میں آپ کو یہ بہت ہی ارزاں قیمت پہ مل جاتی ہیں۔ اگر ان کے ہول سیل ریٹ اور خرید و فروخت کے جو ریٹ ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے تو وہ بہت ہی حیران کن ہیں۔ یہ 20 اور 30 روپے سے ملنے والی ہول سیل پہ یہ پروڈکٹ یا اس طرح کی دیگر جو بھی پروڈکٹ ہیں یہ انتہائی ارزاں قیمت پہ خرید کی جاتی ہیں اور گاہکوں کو بہت مہنگے داموں فروخت کی جاتی ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 500 سے 600% منافع پر فروخت کی جاتی ہیں، اور اس کا استعمال کرنے والے 40 سال سے اوپر وہ مرد حضرات جو اس طرح کے سو کالڈ دعووں سے متاثر ہو کے یہ میڈیسن یوز کرتے ہیں، ان کی باڈی پر کیا بیڈ ایفیکٹ آتے ہیں اس کا ذکر ہم کریں گے۔ وہ یہ ہیں کہ جب آپ اس کو استعمال کر لیتے ہیں، چند دفعہ کے ہی استعمال کے بعد آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور اس کے استعمال کے بعد جو جسم کو نقصانات ہوتے ہیں اس میں استعمال کرنے کے فوراً بعد آپ کی بلڈ سرکولیشن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، اور بلڈ سرکولیشن تیز ہونے کی وجہ سے آپ کا سر بوجھل ہو جاتا ہے، سر میں درد پیدا ہو جاتا ہے، اور آنکھیں اور چہرہ اور کان لال ہو جاتے ہیں، منہ خشک ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ جنسی عمل کو زبردستی غیر فطری طریقے سے زیادہ کرتی ہیں، جن کے نقصانات ان کے استعمال کرنے کے بعد جو ہمارے جسم پر آتے ہیں۔ ناظرین،
ہارٹ اٹیک کے خطرات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ امراض قلب کے مختلف عوارض جو ہمیں لاحق ہو جاتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر ان میں بہت عام ہے۔ اس کے علاوہ یہ کیونکہ کیمیکل خطرناک اور نقصان دہ کیمیکل سے بھرپور ہوتے ہیں، اس کے استعمال کے ہمارا جسم اس کے استعمال کا عادی ہو جاتا ہے، اور اس کے استعمال کے بغیر ہم بالکل زیرو ہوتے ہیں اور جنسی صلاحیت اور قوت سے یقیناً محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر ہماری یہ مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم ان 2 نمبر سب اسٹینڈرڈز ان رجسٹرڈ میڈیسن کا سہارا لے کے جو ہے اپنی صحت کو بالکل جو بچی کھچی رہ جاتی ہے اس کو برباد کرتے ہیں۔ ناظرین، جب تک اس کے اثرات جسم میں موجود رہتے ہیں تو یہ کیفیت جسم میں اسی طرح قائم رہتی ہے، اور ہمارے جسم میں ناطاقتی، پٹھوں میں کھنچاؤ، ہمارے دل، دماغ اور گردے بالکل آہستہ آہستہ اس ناکارہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ذہن، دماغ و اعصاب شل ہو جاتے ہیں، اس کا جو بات کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں اور وہ بھی بہت خطرناک ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم انسانی اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور اس کے بغیر انتشار یا قدرتی طور پہ ہیجان آنا یا اشتعال آنا وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہی فرق ہے ان نام نہاد 1 گھنٹے میں مرد کو مرد بنانے والی میڈیسن میں اور اصل میڈیسن میں۔ فرق یہ ہے، فرق آپ نوٹ کریں کہ جو ہی آپ یہ کھاتے ہیں تو یہ اپنا 10 منٹ میں، 15-20 منٹ میں اپنا اثر شروع کر دیتی ہیں، اور جو میں نے آپ کو اس کی کھانے کے فوراً بعد جو علامات جسم پہ یا بیڈ ایفیکٹ جو ظاہر ہوتے ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں، یہی ان کی 2 نمبر ہونے کی نشانی کے لیے کافی ہیں۔ ناظرین، طب یونانی کی اصل میڈیسن میں آپ کو اپنی پوری طبی زندگی کا نچوڑ اور پوری دیانتداری اور سچائی کے ساتھ یہ بات آج کر رہا ہوں کہ طب یونانی کی جو ادویات ہیں وہ اپنے اثرات جسم میں ایک طریقہ کار کے تحت کرتی ہیں۔ جب آپ کسی طبیب یا معالج سے اوریجنل میڈیسن اس مقصد کے لیے تیار کرواتے ہیں یا جب آپ وہ کھاتے ہیں تو وہ یقیناً جسم میں جذب اور ہضم کے عمل سے گزرنے کے بعد جسم میں ایسی کیفیت پیدا کرتی ہیں جس سے ہم جو ہے اس صلاحیت کو استعمال کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا، اور یہی فرق ہے اصلی اور نقلی میڈیسن میں۔ اس کے علاوہ چند یہ بہت بڑا فرق ہے، اور اس کی ایک بات کی اور وضاحت کرنا بہت ضروری ہے کہ جو ویاگرا بیرون ملک یا اس طرح کی ادویات جو بیرون ملک استعمال ہوتی ہیں ان کا موازنہ ہمارے ملک کی اس طرح کی میڈیسن سے کبھی بھی نہ کریں۔ بیرون ملک اور ہمارے ملک کی پروڈکٹ میں فرق یہ ہے کہ وہاں پہ پورا ڈاکٹر سجیسٹ کرتا ہے، پھر اس کے بعد استعمال کی جاتی ہیں، اور وہ یقیناً اچھے انگریڈینٹ سے تیار ہوتی ہیں، اور وہ 2 نمبر نہیں ہوتی، وہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں اور اچھے انگریڈینٹ سے تیار ہونے والی ڈاکٹر کی سجیشن کے مطابق استعمال کی جاتی ہیں، اور اس کو باقاعدہ یورالوجسٹ سجیسٹ کرتا ہے، پھر وہ استعمال کی جاتی ہیں، اور وہ یقیناً ہمارے جسم کے لیے محفوظ ہوتی ہیں۔ بہرحال اب آتے ہیں اس کے حل کی طرف کہ اگر آپ نے یہ استعمال کر لی ہیں یا آپ انجانے میں استعمال کر چکے ہیں اور اس کے استعمال کرنے کے بعد نقصانات سے 2-4 ہو چکے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے کہ آپ ایسے چند غذائی اجزاء جو آپ کی جنسی صلاحیت کو زیادہ خوشگوار بنا سکتے ہیں وہ استعمال کریں، اور چند ایک نسخے۔ آپ ویڈیو پوری دیکھیں، اور یقیناً ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے آپ اس کو لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی اپڈیٹ جو ہے آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین، وہ چند غذائی اجزاء جو آپ کی جنسی صلاحیت کو خوشگوار بنا سکتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 بیٹا کیروٹین ہے۔ بیٹا کیروٹین آپ کی جو سپرم ہے اس کے لیے بہت ہی نفع بخش ہوتے ہیں،
اور بیٹا کیروٹین سے بھرپور غذائیں گاجر اور پالک ہیں۔ بیٹا کیروٹین ان میں موجود ہوتا ہے جو آپ کی جنسی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وٹامن سی۔ اگر آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں اور آپ کی جنسی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے تو آپ اپنی غذا میں ایسی غذائیں استعمال کریں جن میں جو وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہیں، جن میں کینو ہے، آملہ ہے، آملے کا مربع ہے اور فریش جوسز ہیں۔ اس کے علاوہ زنک کا استعمال، جو قدرتی غذائی چیزیں ہیں جن سے ہمیں حاصل ہوتا ہے زنک، وہ ہمارے جسم میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کا لیول کو بڑھا کے سیکس پاور میں اضافہ کرتے ہیں، جس میں تل ہے، دالوں کا استعمال ہے اور آپ کے تمام قسم کے جو ڈرائی فروٹ ہیں اور کاجو خاص طور پہ۔ اس کے علاوہ وٹامن ای کا استعمال، وٹامن ای جسم میں ہارمونز کی تعداد کو بڑھانے کے لیے جو ہے بہت ضروری ہے۔ اس کا استعمال آپ پالک اور بادام سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، بادام یہ ایک باقاعدہ غذائی نسخہ بھی ہے اور بہترین غذا بھی ہے جو آپ کی جنسی صلاحیت کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے پورے جسم کو بھرپور فائدہ دے گی۔ بادام بہت بہترین غذا ہے۔ بادام کے ساتھ آپ اس کشمش ایڈ کر لیں، بھنے ہوئے چنے ایڈ کر لیں، ایک مٹھی کھائیں روزانہ روٹین کے ساتھ، یا اس سے زیادہ بھی آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ کا ہضم اچھا ہے تو۔ اس کے علاوہ باقاعدہ ایک نسخہ نوٹ کر لیں، میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ دال ماش آپ نے لینی ہے 1 پاؤ، 3 کلو دودھ میں اس کو بھگو کے رکھ دیں۔ جب وہ نرم ہو جائے تو اس کو آپ ہلکے فلو پہ ہلکی آنچ پہ پکانا شروع کریں۔ جب یہ گل جائے تو دودھ اس میں ڈرائی ہو جائے تو آپ تمام قسم کے یا چند ایک جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں ڈرائی فروٹ اس میں مکس کر لیں، دیسی گھی ڈال کے بھون لیں دال کو، اور اس کے بعد چولہا بند کر کے نیچے اتار کے آپ ڈرائی فروٹ اس میں مکس کر لیں۔ یہ حلوہ بن جائے گا۔ اس کی مقدار خوراک 1 چمچ ہے۔ 1 چمچ آپ روزانہ کھائیں، درمیانے پیٹ کھائیں یا خالی پیٹ کھائیں، اگر آپ کا ہضم اچھا ہے رات کو سوتے ہوئے کھا لیں۔ اس کے علاوہ بکرے کا گوشت ہے جو اپنے اندر یقیناً بہت زبردست غذائی طاقت رکھتا ہے، اور بکرے کا گوشت استعمال کرتے ہوئے یہ یاد رکھیں کہ جیلی فیڈ سے تیار ہونے والا بکرے کا گوشت بالکل نہیں یوز کرنا، وہ برائلر کے جیسا ہی ہوگا۔ آپ نے دیسی بکرا لینا ہے۔ اگر آپ ان مسائل سے 2-4 ہیں تو اپنا وقت اور پیسہ 2 نمبر دوائیوں پہ برباد مت کریں، دیسی بکرا لے آئیں، اس کو آپ جو ہے نمکین بنا کے، سالن نہیں نمکین بنا کے کالی مرچ اور نمک کا استعمال کر کے وہ کھائیں، پانی ساتھ استعمال نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو پتہ ہے دودھ ایک مکمل غذا ہے۔ دودھ کا استعمال اپنی غذا میں روٹین کے ساتھ شامل رکھیں۔ دودھ آپ کو بھرپور ہر طرح کی غذا آپ کے جسم کو دے گا، اور آپ اس طرح کی جو آپ کے جسم پہ بیڈ ایفیکٹ آ چکے ہیں ان کو بھی دور کرے گا، اور یقیناً یہ سارے کام آپ کر کے ایسی ادویات کا سہارا لینے سے بچ جائیں گے۔ تو ناظرین آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ السلام